بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوپہر کو نام بہت پسند آیا۔ رائحہ مطلب چاند کے گرد روشنی کا دائرہ۔ دوپہر نے سوچا، آپ کے خیال سے ہچکیاں کیوں آتی ہیں؟ بڑی ڈاکٹر نے رائحہ سے سوال کیا۔ اس بار رائحہ نے موبائل بند کر کے ٹیبل پر رکھا اور بڑے اطمینان سے جواب دیا، یار یہ جو ہچکیاں ہوتی ہیں نا، ان کا میڈیکل سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اسے آتی ہیں جس سے محبت ہو، اور وہ بھی نا بس شدید قسم کی۔ رائحہ کے جواب پر ڈاکٹر پریشان ہو گئی، جبکہ دوپہر کا تو منہ ہی کھل گیا۔ یہ تو بالکل حنین جیسی باتیں کر رہی ہے۔ میں تو سمجھتا تھا وہ ایک ہی پیس ہے اپنی نوعیت کا، مگر اس جیسے اور بھی پیس دنیا میں موجود ہیں۔ اب احساس ہو رہا ہے کہ وہ اکیلا تو بالکل نہیں ہے۔ ڈاکٹر رائحہ، بی سیریس، بڑی ڈاکٹر نے تھوڑے سے غصے سے مخاطب کیا اور بھینچ کر الفاظ بولی، اصل میں معدے کی خرابی سے ایسا ہو جاتا ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ بڑی ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ دوپہر کو کہا، پھر رائحہ کو مخاطب کیا، آپ پیشنٹ کو دوا لکھ کر دیں، میں ذرا وارڈ کا چکر لگاؤں۔ بڑی ڈاکٹر اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے کمرے سے واک آؤٹ کر گئیں۔ رائحہ کو پتہ تھا پیشنٹ کے جانے کے بعد اس کی اچھی خاصی کلاس ہو جائے گی، مگر وہ کیا کرے، اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ تو شاہ صاحب کے کہنے پر آ جاتی تھی، کیونکہ یہ ہاسپٹل شاہ صاحب کے دوست کا تھا اور انہیں ڈاکٹر کی بہت ضرورت تھی، جس کا کوئی انتظام فی الحال نہیں ہو رہا تھا۔ رائحہ نے اسی پیپر پر کچھ لکھ کر دوپہر کو پکڑا دیا، جو ریسیپشن سے لایا تھا۔ یہ دوائیاں یہی میڈیکل اسٹور سے مل جائیں گی نا؟ دوپہر نے پوچھا۔ جی، مختصر جواب آیا۔ پتہ نہیں کیوں دوپہر کو یہ لڑکی کچھ عجیب لگی۔ باقی لڑکیوں کی طرح نہ تو اس نے دوپہر کو کوئی اہمیت دی اور نہ ہی کسی قسم کی تعریف کی، لیکن یہ اس کے لیے بہت نیا تھا۔ وہ اسی لیے اٹریکٹ ہوا۔ وہ اس سے مزید بات کرنا چاہتا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہے، بس منہ سے یہی نکلا، دوا کیسے اور کس کے ساتھ لوں؟ رائحہ نے موبائل سے سر اٹھا کر دوپہر کو دیکھا، پھر سیدھی ہو کر بولی، پانی، دودھ، کافی، شربت، ڈرنکس اور قہوے کے ساتھ، جو بھی پسند آئے اسی کے ساتھ۔ گاڑی، سڑک، آفس، لان، کچن، بیڈ روم، ٹی وی، لاؤنج، بیڈ، صوفے پر کھڑے ہو کر، بیٹھے ہو کر، لیٹ کر، کسی بھی حالت میں لے سکتے ہیں۔ ٹیبلٹس کچھ نہیں کہیں گی، وہ برا نہیں مناتی ایسی باتوں کا۔ آخر میں ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دروازے کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو، اب مزید میرا سر مت کھاؤ اور باہر دفع ہو جاؤ۔ دوپہر کے تو طوطے اڑ گئے اس جواب پر۔ وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا، حنین پارٹ 2، حنین ریٹرنز، حنین ونس اگین۔ اس کے مائنڈ میں صرف حنین کے ورژنز چل رہے تھے۔ حنین دوپہر کو پیپر دے کر پارکنگ میں آیا۔ وہ بار بار نرمین کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا، مگر رابطہ تھا کہ ہونے کو ہی نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے پڑاکوں نے بلاک کر دیا ہے۔ نرمین کی جب بھی حنین سے لڑائی ہوتی، وہ اسے بلاک کر دیتی تھی، کیونکہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا بس اتنا ہی بس چلتا تھا۔ بیچاری، بہت ہی بیچاری تھی۔ دوپہر ہکا بکا پیپر لے کر جانے لگا تو ڈاکٹر رائحہ کی آواز پر چونکا، اب آئی فون 8 پلس کا زمانہ ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اب اپنا فون تبدیل کر لینا چاہیے؟ وہ کلاس کانشیس لڑکی ایک دم بول اٹھی، اور دوپہر تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ ہکا بکا ہو گیا۔ وہ یہ سب اپنے موبائل پر کچھ کرتے ہوئے بہت مصروف انداز میں بول رہی تھی، جیسے بیماری کے بارے میں احتیاطی تدابیر بتا رہی ہو۔ دوپہر نے ایک نظر ہاتھ میں پکڑے اپنے فون آئی فون 6 پلس کو دیکھا اور ایک نظر رائحہ پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ عجیب ڈاکٹر ہے، بیماری کا کچھ پتہ نہیں اور موبائل کا لیٹسٹ ماڈل بتا رہی ہے۔ بیمار میں ہوں، موبائل نہیں۔ دوپہر کو بہت برا لگا، کیونکہ اس وقت اس کے پاس جو فون تھا، ویسا اس کے حلقہ احباب میں کسی کے پاس نہ تھا۔ حنین تو کئی بار اس کا فون مانگ بھی چکا تھا، اور اس ڈاکٹر کو دیکھو، کہتی ہے آؤٹ آف فیشن ہے، لیٹسٹ ورژن آ چکا ہے۔ دوپہر مسلسل بڑبڑا رہا تھا، جیسے اپنا غصہ نکال رہا ہو۔ اس نے ہمیشہ اپنے لیے اور اپنی چیزوں کے لیے تعریفی کلمات ہی سنے تھے، مگر آج بالکل تبدیل ماحول تھا۔ پاگل ہے پاگل،
بالکل پاگل، میں کیوں اپنا دماغ خراب کر رہا ہوں؟ اپنی ٹینشن میں زبیر نے غور ہی نہیں کیا کہ اس کی ہچکیاں اب رک چکی تھیں۔ میڈیکل سٹور سے دوا لیتے ہوئے ایک بار پھر رائحہ کی آواز گونجی، ذہن میں ایسی گونجی کہ کیا ہی بتائے کہ دوا کیسے لینی ہے۔ اوف! اور وہ جھنجھلا اٹھا۔ زبیر نے جھرجھری لی، کیا مصیبت ہے، پاگل ڈاکٹر۔ وہ پارکنگ میں آیا تو آگے حنین صاحب کا لٹکا ہوا منہ دیکھا۔ چلو اب اس کو کیا ہوا؟ اور وہ بولا، اب بتا، اب تجھے کیا ہوا؟ میں ایسا منہ بناؤں تو بات بھی ہے، مگر تیری اس موڈ کی کیا وجہ؟ بتا بھی اب۔ زبیر نے اپروچ کائے اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ حنین نے دونوں ہاتھوں کو اپنی کن پٹی دبائی اور پھر منہ پر ہاتھ پھیرتا ہوا لمبی سانس خارج کر کے خود کو نارمل کیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کیوں تیرا کیوں موڈ خراب ہوا ہے بھئی؟ بتا بھی۔ حنین نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے زبیر سے پوچھا۔ یار کیا بتاؤں؟ زبیر آنکھیں بند کر کے سیٹ سے ٹیک لگا چکا تھا۔ آنکھیں موندے اس کو اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے۔ چل اب بتا بھی دے، نخرے نہ کر، حنین نے بولا۔ گاڑی نے سرف مارا، 2-3 دفعہ صرف سرف مارنے کے بعد حنین نے گاڑی بند کر دی۔ کیا ہوا؟ زبیر نے آنکھیں کھول کر حنین کو اسی طرح ٹیک لگائے پوچھا اور ہنوز اسی کیفیت میں موجود رہا۔ یار تجھے پتہ ہے 7 مقام ہوتے ہیں عشق کے، 7۔ دلکشی، جانتے ہو نا دلکشی کے بارے میں، یہ کتنی اٹریکٹیو ہوتی ہے، لیکن یہ کچھ نہیں ہوتی۔ بات تو آگے شروع ہوتی ہے، تو پھر سنو۔ دلکشی، انس، محبت، عبادت، اور جب بندہ عبادت پر پہنچتا ہے نا تو عقیدت شروع ہو جاتی ہے، اور جب عقیدت سے بھی بات بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ جنون کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور جب جنون ہوتا ہے نا تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ جنون کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس کے بعد وہ آپ کو ڈائریکٹ بلاک کر دیا جاتا ہے، اور اس پر وہ ہنس پڑا اپنے ہی اندر، لیکن یہ ہنسی صرف ظاہراً تھی، اور اس نے مجھے بلاک کر دیا ہے، تیرے یار کو، یعنی حنین ملک کو۔ اس کی آواز میں بے بسی اور افسردگی دونوں ہی سامنے آ چکی تھیں۔ بہت مہنگی پڑنے والی ہے اب کی باری سے یہ حرکت۔ حنین بہت غصہ میں تھا، غصے کی شدت اس کے ماتھے کے پلوں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ اب وہ دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ تجھے اس سے شدید محبت ہے نا؟ بہت شدید محبت کرتا ہے، پاگلوں کی طرح چاہتا ہے نا اسے؟ زبیر نے سنجیدگی سے حنین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میرے اور اس کے درمیان جو چیز شدت سے ہوتی ہے نا اب تک، وہ صرف لڑائی ہے۔ حنین نے مستقل غصہ سے جواب دیا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ حنین، زبیر بولا۔ حنین، کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ؟ کیوں اس بیچارے کو اپنے ساتھ لٹکایا ہوا ہے؟ آر کر یا پار؟ زبیر نے سمجھاتے ہوئے کہا، جس پر حنین ہنس پڑا۔ دیکھ جانی، اب میں کیسے آر پار کرتا ہوں؟ گاڑی اب مین روڈ پر چل رہی تھی۔ تو نے تو نہیں بتایا کہ تیرا موڈ کیوں خراب ہے، اب بول بھی دے۔ نارمل ہوتے ہی حنین نے زبیر سے دوبارہ سوال دہرایا۔ کچھ نہیں یار، بس ڈاکٹر نے دماغ خراب کر دیا تھا، شاید گھر سے لڑ کر آئی تھی، یا شاید ہے ہی پاگل۔ زبیر کو پھر رائحہ یاد آ گئی۔ گھر جائے گا یا آفس اتار دوں؟ میری گاڑی تیرے آفس کی پارکنگ میں کھڑی ہے، میں نے وہ پک کرنی ہے۔ چل پھر آفس ہی چلتے ہیں۔ وہ خود ہی بولنے لگا اور خود ہی ڈیسائیڈ کر لیا۔ اتنی دیر میں فون بجنے لگا۔ حنین نے فون پکڑتے ہی مسکرا کر زبیر کو دیکھا اور کال اٹینڈ کر لی، اور آخر کیوں نہ کرتا، وہ کال تھی ہی ایسی۔ مل گئی فرصت پیرنی سے، یعنی زریاب کا فون تھا۔ اس بات سے اندازہ ہو چکا تھا۔ دوسری طرف سے زریاب کا کہکہ سنائی دیا۔ سردار صاحب، گاؤں جا کر تو ہم لوگ بھول جاتے ہیں، بس کر اب واپس آ جا، لگتا ہے اس دفعہ پیرنی نے تجھے کچھ نہیں کہا۔ حنین فون اٹینڈ کرتے ہی شروع ہو گیا۔ حنین ہمیشہ سے ہی ایسا تھا، کچھ بھی تو تھا نہیں جو اس میں میچورٹی شو کرتا۔ بس آ رہا ہوں، کل انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا، زریاب سے مسکراتے ہوئے جواب دیا گیا۔ وہ اس وقت ڈیرے پر تھا اور وہ اپنے پسندیدہ ہرنوں کو پیار کر رہا تھا۔
اسے جانوروں سے بہت لگاؤ تھا۔ جلدی آ جا یار، بس آ جا اب، تیری جدائی میں دوپہر کو ہچکیاں لگ گئی ہیں۔ حنین نے شرارت سے دوپہر کو دیکھا۔ کیا بولی جا رہا ہے، کیا بک رہا ہے؟ کہا تو ہے کہ آ رہا ہوں، ذرا آپ مذاق سمجھا۔ دوپہر نے حنین سے فون چھین لیا۔ یار اب آ بھی جا، 3 دن کا کہہ کر گیا تھا، آج 5 دن ہو گئے۔ آفس میں بہت کام ہے، اوپر سے میری طبیعت ٹھیک نہیں، اور بہت سے کام ہیں، جیسا کہ عطرت کا بھی یونیورسٹی میں داخلہ کروانا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت کام رکے ہوئے ہیں یار، دوپہر نے سنجیدگی سے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، اچھا کل تک آ جاؤں گا۔ ذریعہ بھی اب سیریس تھا۔ چل پھر کل ملتے ہیں۔ اوکے ٹیک کیئر، بائے بائے، کہتے ساتھ ہی دوپہر نے فون بند کر دیا۔ فون بند کرنے کے بعد وہ حنین کی طرف دیکھنے لگا، جو اب بھی مسلسل کچھ سوچ رہا تھا۔ نرمین اپنے کمرے میں بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے گم سم سی بیٹھی تھی۔ وہ شروع ہی سے کم گفتار تھی، اسی وجہ سے اس کی کوئی خاص دوست نہیں تھی۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی، جو کسی کے ساتھ وہ دل ہلکا کر لیتی۔ صرف سارا سے ہی تھوڑی سی بات چیت تھی، مگر اس کا کریڈٹ بھی سارا کو جاتا تھا۔ حنین چلبلی طبیعت کا مالک تھا، جسے پہلے دن ہی بہت پسند آیا تھا۔ حالانکہ اس کے باپ احمد مراد نے اسے پہلے دن سے خبردار کیا تھا حنین کے ساتھ ملنے سے اور حنین سے بات چیت سے بھی۔ حنین سے دور رہنا، ایک نمبر کا نالائق اور فلرٹ انسان ہے، بڑے ماں باپ کی بگڑی اولاد، یہ الفاظ تھے ان کے، یعنی نرمین کے فادر کے۔ مگر پہلی نظر میں ہی نرمین کو وہ بہت خوبصورت لگا۔ وہ تھا ہی خوبصورت، اور اوپر سے اس کی حرکتیں سونے پر سہاگا، آخر کو اپوزٹ اٹریکشن تھی۔ کوئی چاہ کر بھی اسے اگنور نہیں کر سکتا تھا، وہ چیز ہی ایسی تھی۔ نرمین جب بھی حنین کو بلاک کرتی تھی، ساتھ ہی اس کی اپنی زندگی بھی بلیک اینڈ وائٹ ہو جاتی تھی۔ نہ کسی کا میسیج، نہ ہی کال آتی، اور تو اور وہ خود تو کسی کو کرتی نہیں تھی۔ حنین کے ہی میسیجز آتے تھے، کبھی جوکس، کبھی شاعری، کبھی کچھ تو پھر کبھی کچھ۔ فون بھی وہی کرتا تھا۔ ابھی بھی وہ یہی سوچ رہی تھی، اگر وہ اس کی زندگی سے چلا گیا تو کیا ہوگا؟ اسے سانس رکتا محسوس ہوتا تھا۔ یہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ پتہ نہیں اسے مجھ سے محبت ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو ابھی تک MBA کر کے ڈیڈی کی شرط پوری نہ کر دیتا۔ وہ مجھے بے وقوف بنا رہا ہے، اسے بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں، وہ بالکل بھی میرے لیے میچور نہیں سوچتا۔ نرمین خود ہی سوال کر رہی تھی اور خود ہی جواب دے رہی تھی۔ جتنا پانی باہر بارش کی وجہ سے گر رہا تھا، اتنا ہی نرمین کی آنکھوں سے گر رہا تھا۔ جنوری کا مہینہ، اور اوپر سے سر میں بہت درد ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ موسم کی سردی، اور وہ بھی آج شدید سردی، سب کچھ بھی تو اچھا نہ تھا، کچھ بھی اس کے فیور میں نہیں۔ موسم اس کو مزید اداس کر رہا تھا۔ ذریعہ نے فون بند کر کے سوچا کہ اب کیا کیا جائے۔ مسلسل کچھ سوچ رہا تھا، ساتھ ساتھ ہرن کو پیار کر رہا تھا۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ پچھلے 2 دن سے وہ ارادہ کرتا شہر جانے کا، مگر رات میں سردار دلاور علی خان نہ مانتے، کیونکہ گاؤں کا رستہ بہت خراب تھا اور ان کے ساتھ والے گاؤں کے چودھریوں سے دشمنی بھی تھی، اور دن میں مہنور سے ملنا ناممکن تھا۔ عورتوں کی رش ہوتی زنان خانے میں، جو نور بی بی سے تعویذ کے لیے آتی تھیں۔ وہ مہنور سے ملے بغیر جانا نہیں چاہتا تھا۔ بس اسی دن رات کے چکر میں 2 دن گزر گئے، مگر اب دوپہر سے بات کرنے کے بعد وہ سچ میں پریشان ہو گیا تھا کہ کیا کرے، جسے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ پھر سوچتے ہوئے مسکرانے لگا۔ پارو کرے گی مسئلہ حل۔ بوا دیکھو، ابھی تک عطرت بی بی تیار نہیں ہوئی، یا دیکھو ہوئی بھی ہیں یا نہیں۔ دوپہر نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی صاحب، دیکھتی ہوں۔ آخر کو عطرت دوپہر کی جان تھی، وہ اس کی فیورٹ بہن تھی اور بہت ہی لاڈلی۔ کتنی دفعہ کہا ہے کہ بوا صاحب نہ کہا کرو، میرا نام دوپہر ہے، دوپہر کہا کرو، بیٹا ہوں میں آپ کا، اسی طرح سے مجھے ڈیل کیا کریں۔ صبح صبح آپ نے میرا موڈ خراب کر دیا ہے۔ دوپہر کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ موکرو کو وہ اس طرح سے ڈیل کرے یا وہ اسے الگ سے مالک کہیں۔ دوپہر نے مصنوعی خفگی سے کہا۔
ارے بیٹا ناراض کیوں ہوتے ہو؟ اللہ تمہیں خوش رکھے، ہم نوکروں کا مان رکھتے ہو، تمہیں چاند سے دلہن دے۔ کچن سے آتی عالیہ بیگم اور سیڑھیاں اترتی عطرت نے ایک ساتھ اونچی آواز میں کہا آمین، جس پر زبیر مسکرا کر رہ گیا۔ عطرت نے ماں کو سلام کر کے بھائی کے ساتھ ہی کرسی کھینچی اور وہیں پر بیٹھ گئی۔ اچھا تو ہماری گڑیا کا آج پہلا دن ہے یونیورسٹی میں؟ بریڈ کھاتے ہوئے زبیر نے عطرت سے پوچھا۔ عطرت کی خوشی دیدنی تھی۔ جی بھائی، اور آپ ہی مجھے یونیورسٹی چھوڑنے جائیں گے اور واپسی پر آپ نے ہی مجھے لینے آنا ہے، عطرت نے لاڈ سے بھائی کو کہا۔ عالیہ بیگم کا پارا عطرت کی فرمائش پر پھر ہائی ہوا۔ اسے اور کوئی کام نہیں ہے بی بی جو تمہاری یونیورسٹی کے چکر لگاتا رہے؟ ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، وہی لے بھی آئے گا۔ اماں بھی رہنے دیں، آج کل آفس زیادہ کام نہیں ہے، میں مینیج کر لوں گا، زبیر نے انتہائی شفقت سے کہا۔ چلو تم نے تو فرض بنا لیا ہے اپنا اس کی ہر خواہش پوری کرنا، اور ماں کی تو بالکل نہیں سننا۔ ثریا بیگم نے غصے سے اٹھ کر کہا۔ کیا ہو گیا ہے صبح صبح؟ آپ کی باتیں بھی تو مانتا ہوں، کون سی خواہش ہے جو پوری نہیں کی؟ زبیر نے لاڈ سے ماں کو دوبارہ کرسی پر بٹھایا۔ عطرت بھی کھڑی ہو گئی اور ماں کے گرد اپنے بازو حائل کر کے بولی، جی بتائیں بھائی کو، جب بھی شادی کا کہتا ہوں مانتا نہیں ہے، ایک ہی خواہش ہے اس کے سر پر صحرا دیکھوں، کتنی لڑکیاں دیکھیں کوئی پسند نہیں آتی، کیا کروں میں؟ وہ واقعی میں دکھی ہو کر روحانسی ہوئیں۔ یہ کہہ کر عالیہ بیگم تو بس رونے ہی لگی۔ عطرت نے جیسے ہی بھائی کی طرف دیکھا تو جھلملا گئی، جیسے کہہ رہی ہوں غلط ہو گیا ہے صبح صبح، اب آپ ہی سنبھالیں۔ زبیر نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کیے اور کرسی سے کھڑا ہو کر ماں کے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، میں نے سوچا تھا پہلے عطرت کی شادی ہو جائے، مگر اگر آپ کو گھر کا سکون عزیز نہیں ہے تو لے آئیں بہو، شرارت سے بولتے ہوئے کہنے لگا۔ پھر مجھے شکایت مت کرنا کہ آج اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، میں کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں گا، میں بری ذمہ رہوں گا۔ اور ہاں، جو لڑکی آپ کو پسند ہے وہی ٹھیک ہے، جس دن بھی بارات لے کر جانی ہو مجھے بتا دیجیے گا۔ زبیر نے بھی روز روز کی بحث سے جان چھڑائی اور مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ ویسے بھی اسے خود سے کوئی لڑکی پسند نہیں تھی، سو جو بھی ہو ٹھیک ہے، اسے کیا فرق پڑتا ہے۔ عطرت اور بیگم عالیہ دونوں نے حیرت سے زبیر کو دیکھا، جیسے یقین کر رہی ہوں کہ سچ کہہ رہے ہو۔ انہیں واقعی میں یقین نہیں آ رہا تھا، ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ چکی تھیں کہ آج سورج کہاں سے نکلا ہے، لیکن سچائی یہی تھی کہ وہ مان گیا تھا۔ پھر بھائی کی طرف داد دینے والی نظروں سے عطرت نے دیکھا۔ زبیر نے مسکراتے ہوئے ماں کے سر کا بوسہ لیا۔ چلیں ڈاکٹر صاحبہ، باقی کا یونیورسٹی میں حیران ہو لینا، ابھی دیر ہو رہی ہے۔ عطرت نے ماں کو خوشی سے چوما۔ آج تو سچ مچ بہت اچھا دن ہے۔ گاڑی جیسے ہی گھر سے باہر نکلی، عطرت نے پرجوش طریقے سے پوچھا، بھائی آپ نے ابھی جو کچھ اماں بھی کو بولا ہے وہ صرف مسکا تھا یا سچ مچ ہم چاند جیسی بھابھی تلاش کریں؟ بری بات عطرت، زبیر نے مصنوعی غصہ دکھایا۔ ایسے کہتے ہیں کیا؟ میں نے اماں بیوی کو مسکا نہیں لگایا، سچ کہا ہے۔ اور ہاں، خیال سے یہ جو چاند جیسی بھابیاں ہوتی ہیں نا، وہ دن میں تارے بھی دکھاتی ہیں۔ اور ہنسنے لگ گیا۔ جو عطرت منہ نہ بنا لیتی تو اور کیا کرتی، لیکن تھوڑی دیر میں خوش بھی ہوئی، اور تھوڑی دیر خوش ہونا تو بنتا بھی تھا۔ اچھا بابا، موڈ اچھا کرو اور میری بات غور سے سنو، زبیر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ عطرت ناسمجھی سے بھائی کو دیکھنے لگی۔ میں نے تمہارے فون میں حنین اور زریاب کا نمبر سیو کر دیا ہے، اگر کبھی میرا نمبر نہ ملے تو ان میں سے کسی کو بھی کال کر لینا۔ میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہی MBA کا ڈپارٹمنٹ ہے یونیورسٹی میں، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو حنین کے پاس چلی جانا، اوکے؟ اوکے، عطرت نے ہاں میں سر ہلایا۔ چلو شاباش، اب نیچے اترو اور میں لینے آ جاؤں گا، پریشان نہیں ہونا، پہلا دن ہے، اچھے سے رہنا، بیسٹ آف لک۔ زبیر نے یونیورسٹی کی پارکنگ میں گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ شکریہ، عطرت کہتی ہوئی جب تک یونیورسٹی کا گیٹ کراس نہیں کر گئی زبیر وہیں کھڑا رہا۔ زریاب نے زنان خانے میں قدم رکھا اور کریمو خالہ کو بھیجا پارو کو بلانے کے لیے۔ تھوڑی دیر میں پارو آتی ہوئی نظر آئی۔ زریاب کھڑا ہو گیا اور مسکراتے ہوئے پارو کی طرف دیکھنے لگا۔ جی لالا، آپ نے بلوایا؟
پارو نے زریاب کے قریب آتے ہوئے کہا۔ اس کے آگے کیا ہوا جاننے کے لیے اگلی قسط ملاحظہ فرمائیں۔ چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا تاکہ لیٹسٹ ایپیسوڈ کی فوراً نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔